رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ مختصر ویڈیو سحری کے ضروری اور اہم ترین مسائل پر مشتمل ہوگی، اور سحری کے حوالے سے جو مسائل ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر سحری کھانے کی کیا کوئی دعا ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا سحری کھانا ضروری اور لازمی ہے؟ اگر سحری نہ بھی کھائی جائے تو کیا درست ہے؟ اور تیسرا یہ کہ سحری شروع کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ اور چوتھا یہ کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے؟ اور پانچویں بات یہ کہ کس چیز کو سحری میں کھانے کو حضور پاک نے اچھا کہا ہے؟ اور چھٹی بات یہ کہ جس نے فرضی غسل کرنا ہو کیا وہ بغیر غسل کے سحری کھا سکتا ہے؟ اور ساتویں بات یہ کہ اذان فجر کے دوران کھانا پینا بند کر دینا چاہیے کہ یا کچھ نہ کچھ بندہ کھا پی سکتا ہے۔ اور ایسے ہی تو یہ انتہائی اہم ترین مسائل ہیں اور یہ سحری کے مسائل ہیں، تو یہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سحری کھانے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو اب اس قرآن پاک کی آیت میں سحری کھانے کا ذکر ہے۔ تو اب سب سے پہلے سحری کی کیا کوئی نیت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تفصیلاً اس پر الگ ہم ایک مختصر سی ویڈیو بنائیں گے اور وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ تو مختصراً یہ ہے کہ سحری کھانے کی کوئی مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہو کہ یہ دعا پڑھو سحری کھاؤ، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ اور جو دعا معروف ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی، لیکن یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ ہمارے ہاں جب ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آ رہا ہو، ریڈیو پر سحری کا وہ بیان ہو رہا ہو، یا پھر جو رمضان کے کیلنڈر چھپتے ہیں، یا پھر چھوٹی موٹی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی، یہ کسی صحیح حدیث کی کسی کتاب میں یہ دعا نہیں ہے، تو لہذا جب یہ حدیث میں ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا نہیں، تو پھر ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم جب سحری کھائیں تو کیا پڑھیں؟ تو سحری بھی ایک کھانا ہی ہے، وہ کھانا کھانا ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے تو لہذا ہم کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات اہم ترین یہ ہے، کیا سحری کھانا ضروری ہے؟ کیا سحری کھانا ضروری ہے؟ ہاں جی، سحری کھانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سحری کھاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے لیے سحری کھانی چاہیے اور اس کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ اب اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے۔ تو یہود و نصارہ کہ روزے میں ہمارے روزے میں کیا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور پھر سحری اس لیے بھی کھانی چاہیے کہ سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ،
سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اب سحری کھانے میں برکت ہے تو یہ برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان فقال ہلم الی الغداء المبارک، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں سحری کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اب یہ جو برکت ہے نا، یہ کئی لحاظ سے ہے۔ نمبر ایک تو برکت اس لحاظ سے ہے کہ سنت کی اتباع ہے۔ نمبر دو برکت اس لحاظ سے ہے کہ سحری کھانے میں مخالفت اہل کتاب ہے۔ اور نمبر تین برکت اس لحاظ سے ہے کہ عبادت کے لیے طاقت کا باعث ہوگی، چونکہ جب ہم سحری کھا کر روزہ رکھیں گے تو سحری بات انسان کے بدن میں طاقت اور قوت رہے گی۔ اور چوتھی برکت اس لیے ہے کہ اللہ کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری باعث برکت ہے، اسے مت ترک کرو اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 44 اور جلد نمبر ہے 3۔ تو لہذا سحری کھانا باعث برکت ہے، پھر سحری کھانی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب یہ ہے کہ سحری میں سب سے بہتر چیز کیا ہے، سب سے بہترین چیز جس سے سحری کھائی جا سکتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین جو سحری ہے وہ کھجور ہے۔ اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے روایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہم کھانا کھائیں تو ہم اپنے رواج کے مطابق اس میں روٹی سالن بھی کھائیں، چاول بھی کھائیں، دہی بھی کھائیں، لیکن ساتھ ہم کھجور بھی کھائیں، ہم کھجور بھی کھا لیں۔ تو سحری یہ بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کی سحری ہے۔ پھر یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ ایک تو کتنا وقت ہے، اور پھر سحری کو شروع کب کرنا چاہیے، سحری کو کب کھانا چاہیے، تو یہ انتہائی اہم بات ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک یمیننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یقیناً ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ سحری کو تاخیر سے کھانا ہے۔ اب سحری کو تاخیر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آدمی فرض کر لو رات کو کوئی بندہ اپنی دکان سے آیا ہے، یا پھر کہیں سفر سے آیا ہے، یا ویسے ہی وہ عبادت کرتا رہا، یا گھر میں مہمان وغیرہ آئے تھے تو گپ شپ لگتی رہی، تو اب انہوں نے سوچا کہ یار 12 بج چکے ہیں، 1 بج گیا ہے، تو اب اگر ہم سو جائیں گے تو پھر سحری کے لیے کیسے اٹھیں گے، تو لہذا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی سحری کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تاکہ کوئی فکر ہی نہ رہے، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ اور یہ مسئلہ بہت سارے ان لوگوں کے لیے ضرور پیش آتا ہے جو کاروباری پیشہ لوگ ہیں، خاص طور پر عید کے قریب جو کپڑے کی دکان ہے، جوتی کی دکان ہے، مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو پھر جیسے عید کا رش لگا ہوتا ہے تو لوگ لیٹ نائٹ دکانیں بند کرتے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بھئی ہم اگر سو جائیں گے تو سحری کے لیے اٹھ نہیں سکیں گے، تو لہذا پھر وہ نا سحری اسی وقت کھا لیتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ سحری 12 بجے کھا لیتا ہے، ایک بندہ 1 بجے کھا لیتا ہے، تو اب یہ سحری جو ہے وہ بہت پہلے کھا رہا ہے۔ تو تاخیر کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو
فجر کی اذان کے قریب قریب کھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان، جو آج کل فجر کی اذان کا ٹائم ہے، مثال کے طور پر وہ لگا لیں ہم کہ وہ 4:50 پہ اذان ہو رہی ہے، تو 4:50 پر اگر اذان ہو رہی ہے تو ہم سحری اس سے کھانا شروع کر دیں۔ کتنی دیر بندہ کھانا سحری کھا سکتا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے میں 10 منٹ میں کھا لیتا ہوں، 15 منٹ میں کھا لیتا ہوں، 20 منٹ میں کھا لیتا ہوں، تو بس اتنا وقت پہلے وہ فجر کی اذان سے سحری وہ کھانا شروع کر دے۔ تو یہ ہے سحری کو تاخیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے، یعنی جتنا آپ فجر کی اذان کے قریب ترین وقت میں اس کو کھائیں گے تو یہ اس حدیث کے مطابق سحری کھانے کا صحیح ترین وقت ہوگا۔ لہذا اب وہ اذان فجر سے گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پہلے سحری کھا لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، تو یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا۔ اس لیے سحری کو تاخیر سے ہی کھانا چاہیے۔ اب یہ ہے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اب اگر سحری کھانی ہو اور بندے کی آنکھ ذرا لیٹ کھلی ہو، تو اب بندہ سحری کھا رہا ہوتا ہے، 5 منٹ باقی ہیں، تو اب سحری کھا رہا ہے، اب اس نے تھوڑی روٹی بھی کھانی ہے اور کوئی چاول دہی وغیرہ بھی کھانی ہے، یا پھر اس نے بعد میں چائے بھی پینی ہے، تو اب وہ جناب جلدی جلدی کھا رہا ہے، لیکن اس دوران میں اذان ہو جاتی ہے اور ابھی اس کے ہاتھ میں وہ پانی کا گلاس موجود ہے، یا پھر چائے کا وہ کپ پی رہا تھا تو آدھا پی لیا، آدھا رہ گیا، یا پھر اس نے کھانا تو کھا لیا لیکن اذان شروع ہو گئی ہے اور اس نے دوائی کھانی تھی، تو اب کیا کرے وہ بندہ؟ تو اب اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو حاجت پوری کرنے سے پہلے نہ رکھے۔ مثلا اب ایک گلاس پانی ہم پی رہے ہیں، اذان ہو گئی تو بھئی وہ پانی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ چائے کا کپ پی رہے تھے تو آپ نے 2-4 گھونٹ پی لیے، 2-4 باقی ہیں تو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چاول کھا رہے تھے تو اب آپ نے کھا لیے، 2-4 لقمے رہ گئے تو وہ آپ کھا لو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سحری کے حوالے سے ہمارے ہاں جو کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں نا، تو ان کیلنڈروں میں ایسا ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات والوں نے 1-2 منٹ کا مارجن رکھا ہوتا ہے، تو اب جب یہ مارجن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم 1-آدھ لقمہ، 1-آدھ گھونٹ چائے، پانی یا دوا وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایسے نہیں اللہ اکبر کی آواز سنائی دی اور فوراً رکھ دیا، جو گھونٹ منہ میں ہے وہ جو ہے نا وہ بھی باہر نکال دینا، یا لقمہ باہر نکال دینا، چاول کا ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، تو ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے۔ اب تو اس کے مطابق 1-آدھ گھونٹ پی لے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بس اب ایک پلیٹ وہ چاولوں کی بھر لے، اس میں سالن دہی سب کو ڈال لے اور جناب اب کھانا شروع کر دے، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو اس وقت رکھے نہ، اس کو بھلے اذانیں ہو چکی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ بھی لگا ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم اذان کو سن لو اور برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو اس کو اس وقت تک نہ رکھو جب تک تم اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سحری کی 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک اذان دیا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اذان دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلے اذان دیتے تھے اور پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایات دی کہ جب حضرت بلال اذان دے تو پھر تم سحری کھانا بند نہ کرو، بلکہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو پھر اس وقت تم سحری کھانا بند کر دو، چونکہ وہ پورے وقت پر ہی اذان دیتے ہیں، اس سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا، یعنی میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، انس نے کہا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیات کی تلاوت کے برابر، یعنی کہ سحری کی اذان ہوئی اور پھر فجر کی اذان ہوئی
تو اس کے دوران میں کتنا وقفہ؟ جتنی دیر میں آدمی 50 آیات تلاوت کر سکتا ہے، تو 50 آیات تلاوت بندہ کرے گا حدر کے ساتھ تو کتنا وقت لگے گا؟ یہی زیادہ زیادہ 10-15 منٹ لگیں گے۔ تو یہ 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب فجر کی اذان کے بالکل قریب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا، یا انس انی ارید الصیام اطعمنی شیئا، اے انس میرا روزے کا ارادہ ہے، مجھے کوئی چیز کھلاؤ۔ میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انس کوئی آدمی تلاش کر جو میرے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ میں نے زید بن ثابت کو دعوت دی تو وہ تشریف لائے اور کہا، میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر نماز صبح کے لیے، نماز فجر کے لیے نکلے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو سحری کا وقت ہے وہ بالکل اذان کے قریب ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وقفہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا کہ جس میں آدمی سحری کا انتظام کر کے کھانا کھا لے۔ لہٰذا دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں سحری کا بندوبست ہو سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ سحری کے لیے اذان دی جا سکتی ہے۔ اور ایسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، یقیناً بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں۔ تو راوی نے کہا عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، وہ اتنی دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں کہا نہ جائے کہ تو نے صبح کر دی۔ تو اس کا مطلب وہ جب اذان کا فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا اسی وقت اذان دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت سحری کھانا بند کر دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضرت جو بلال کی اذان ہے وہ تمہیں اسے منع نہ کرے، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فانہ یؤذن بلیل لیرجع قائمکم، کہ تاکہ حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت تک تم کھانا بند نہ کرو، چونکہ وہ تو اس لیے اذان دیتے ہیں جو بندہ تہجد وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، لہذا سحری وغیرہ کھانی ہے تو اپنی تہجد کی نماز کو ختم کرے اور پھر سحری کرے اور پھر نماز فجر کی تیاری کرے۔ تو یہ ہے سحری کے ضروری مسائل۔ تو ایک انتہائی اہم مسئلہ وہ رہ گیا ہے اور وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی نے رات بسر کی ہے، ہم بستری کی ہے اور پھر ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو لیکن سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا اس حالت میں سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ 2 مسائل بیان کر دیں گے اگلے ویلاگ میں۔ ایک تو نیت کا مسئلہ، نیت کیسے کرنی ہے اور اس کے الفاظ کوئی ثابت ہیں یا نہیں ہے روزے کی نیت کے، اور دوسرا پھر یہ جنبی آدمی وہ سحری کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا بغیر غسل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔